رات کو یہ اسم اعظم پڑھ لیں، صبح کو آپ کے کمرے کے باہر ایک موکل انسانی شکل میں ملے گا اور آپ کو لاکھوں روپے دے جائے گا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بڑا ہی خاص عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العزت کے خزانوں سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی ہمیں خواہش یا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم عمل کریں اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عمل کریں گے وہ ہر عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ عمل کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کے خزانوں سے آپ کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، کیسے خالق کائنات آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جتنی بھی مالی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کاروبار کے مسائل ہیں آپ کے ساتھ، جتنے بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے کاروبار شروع کیا، پیسہ بھی لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہی ہوا۔ جو بھی مال، جتنا بھی ہم نے پیسہ اپنا لگایا تھا کاروبار کے اندر، وہ سارے کا سارا ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا، اور ہمیں اس کاروبار سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، اور پھر بسا اوقات پریشانیاں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہ ساری کائنات ہمارے اللہ نے بنائی ہے، اسی کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اور وہی جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ وہ ذرے سے کیا کچھ بنا دیتا ہے۔ ایک دانہ ہم زمین میں پھینکتے ہیں، وہ اللہ اس ایک دانے کے اوپر کتنے دانے لگا دیتا ہے۔ تو وہ اختیار اسی کا ہے، وہ قدرت اسی اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اس لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کے وہاں رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حضور آ گیا ہوں، اپنی حاجات کو لے کر، اپنی خواہشات کو لے کر، انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی، اور غیب سے اللہ رب العزت کی ایسی مدد شامل حال ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ عمل آپ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے بہت زیادہ کاروبار تو ہے لیکن اس میں ان کو برکت نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہم کماتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ہم کماتے ہیں، جو ہم کماتے ہیں وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رزق میں برکت بھی آئے گی، کاروبار میں برکت بھی آئے گی، اور جو کمائیں گے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ضروریات کے لیے، حاجات کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت۔
ہماری نظر کثرت کے اوپر تو ہوتی ہے، برکت کے اوپر نہیں ہوتی، اسی لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کے حضور کثرت اور برکت دونوں چیزوں کی سمجھ آ جائے کہ اصل چیز برکت ہے، تو پھر ہم پریشان بھی نہ ہوں۔ اللہ رب العزت جب تھوڑے مال میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ تھوڑا مال بھی ضروریات کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی خاص ملازمت بھی نہیں ہے، یعنی کہ ذرائع آمدن نظر ہی نہیں آتے، بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے لیے ذرائع آمدن بھی پیدا ہوں گے اور ان کے سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کون سا ہے؟ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی جب آپ تمام تر اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں، سارے کام آپ نے کر لیے ہیں، اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ آپ کو چاہے کوئی ایمرجنسی ضرورت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی ایک اچھے کاروبار کا انتظام ہو جائے، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں اور بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھ لینا ہے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ کو کلمات یاد ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے استغفار کر لیا، اب آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ 2 مبارک اسماء اللہ رب العزت کے یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے بہت آرام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، سپیڈ کے ساتھ جیسے عام طور پہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، فٹافٹ بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور پوری اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو، ان 2 اسماء کو، اللہ رب العزت کے جو مبارک اسماء ہیں، ان 2 اسماء کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے ہیں سن لیجئے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ وہ 2 مبارک اسماء یہ ہیں: یا عزیز یا اللہ، 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 یا عزیز یا اللہ۔ یہ 2 مبارک اسماء، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خوب اللہ رب العزت سے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ رب العزت کے خزانوں سے آپ کے لیے انتظام ہوگا۔ جو بھی آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت ہوگی، اس کو خالق کائنات پوری فرما دیں گے۔ اور جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ نے صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق ضرور کرنا ہے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ و ناصر.